گاؤں کا زمیندار ہر سال ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور پھر اسے طلاق کے ساتھ ڈھیر سارے پیسے دے کر رخصت کر دیتا۔ لڑکیاں خوشی خوشی اس سے شادی کرتی اور اگلے دن طلاق لے کر پیسے لے لیتی اور چلتی بنتی۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ایک دن اس زمیندار کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور بولا، اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میرے گھر والے بھی پیسے کے لیے پریشان تھے۔ یوں میری اس کے ساتھ شادی کر دی گئی۔ وہی شادی کی پہلی رات مجھے ہاسپٹل لے گیا اور بولا، میں نے اب تک بہت سی لڑکیوں سے شادی کی ہے تاکہ میں تمہیں ڈھونڈ سکوں۔ وہ لڑکی تم ہی ہو جو میری قسمت بدل سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی مطلب سمجھتی میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ میرے آج پھر ڈیرے پر شادی تھی۔ میری سہیلی نورا خاص طور پر مجھے یہ خبر سنانے آئی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ ڈیرا پھر سے شادی کر رہا ہے؟ میں حیران ہوئی کہ ابھی پچھلے سال ہی تو اس نے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی۔ میں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ وہ لڑکی وڈیرے سے شادی کے لیے مان گئی ہے۔ میری دوست نورا ہنس کر بولی، پاگل لڑکی، لگتا ہے تمہیں ابھی تک کچھ معلوم ہی نہیں۔ وڈیرا ہر سال ایک خاص مہینے میں ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے اور اگلے ہی دن اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اور سنا ہے وہ لڑکی کو بہت کچھ دے کر رخصت کرتا ہے، سونا چاندی اور بہت سا مال و دولت۔ تو ایسے میں کوئی لڑکی بے وقوف ہی ہوگی جو وڈیرے سے شادی سے انکار کر دے گی۔ تو کوشش کرنا کہ وڈیرے کی نظر تجھ پر نہ پڑے، ورنہ ہو سکتا ہے اگلی بیوی اس کی تو بن جائے، کیونکہ سنا ہے وہ حسین لڑکیوں پر ہی عاشق ہوتا ہے۔ میں ڈر گئی اور کہا، میں تو پہلے ہی بہت کم گھر سے باہر نکلتی ہوں، اب تو بالکل بھی نہیں نکلوں گی۔ میں اصل میں یہاں کی رہنے والی نہیں تھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ پچھلے سال ہی اس گاؤں میں آئی تھی، اس لیے اس گاؤں کے رسم و رواج اور وڈیرے کے بارے میں کچھ کم ہی علم تھا۔ میں نے اس کی پچھلی شادی ہوتے دیکھی تھی، اس لیے نورا سے یہ سب سن کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ وڈیرا کیسا ظالم انسان ہے جو پہلی رات کے بعد بیچاری لڑکیوں کو طلاق دے دیتا ہے۔ نورا پھر شام کو آ گئی اور مجھے کہا، نقاب کر لو، ہم وڈیرے کی شادی دیکھنے جاتے ہیں۔ پورا گاؤں گیا ہوا ہے۔ میں اماں سے اجازت لے کر اس کے ساتھ نقاب اوڑھ کر چلی گئی۔ اماں کو بھی شاید وڈیرے کے بارے میں ٹھیک علم نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ ہم شادی پر گئے تو میں دھوم دھام دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ نورا کہنے لگی، تم دیکھنا، بالکل صبح یہ لڑکی بہت ہی مال و دولت کے ساتھ طلاق لے کر اس حویلی سے نکل جائے گی۔ میں نے افسوس سے کہا، یہ تو بیچاری لڑکیوں پر ظلم ہے۔ نورا نے بتایا کہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، لڑکیاں اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کرتی ہیں اور طلاق لے لیتی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں بڑا حیران تھی کہ وڈیرا ایسا کیوں کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ شادیوں پر شادیاں کرتا ہے اور طلاقیں بھی فوراً دے دیتا ہے۔ شادی سے واپس آ کر میں پوری رات یہی سوچتی رہی کہ اللہ کی قدرت بھی کیا چیز ہے۔ ایک طرف وہ وڈیرا جو ایک رات کی شادی کے لیے لاکھوں خرچ کر رہا ہے اور دوسری طرف ہم جیسے غریب جو قرضوں کے بوجھ تلے ایسے دبے ہوئے ہیں کہ سانس لینا محال ہے۔ میرا نام سحر ہے اور ہم 4 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ مجھے بچپن سے ہی کافی محرومیاں دیکھنی پڑی تھی۔ میرا باپ شہر میں نوکری کرتا تھا اور کبھی کبھی کاشتکاری کا کام بھی کر لیتا تھا، جس سے بس ہمارا گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا۔ پھر ابا بیمار پڑا تو کئی جگہ سے قرض لے کر اس کا علاج کروانا پڑا، گھر تک بھی گیا اور ابا کو ہمیں لے کر اپنے آبائی گاؤں لوٹنا پڑا۔ غربت انتہا کی تھی۔ میں تو اپنے آپ کو سنبھال لیتی، پر میری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں جو رویا کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کاش ہم پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی تو یہ فاقے زدہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرا تو چلو جیسے تیسے بچپن گزر گیا، پر میری بہنیں بھی محرومی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ میں چونکہ سب سے بڑی تھی تو کسی کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھ کر میرا دل بہت برا ہوا تو میں نے ماں سے یہی کہا، ماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں تازہ ہوا کھانے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ ماں نے مجھے دیکھ کر سر ہلا دیا جیسے ہی وہ میری کیفیت سے واقف ہو۔ میں گھر سے باہر نکل کر آم کے باغ کی طرف چلی آئی کیونکہ وہ جگہ بہت پرسکون اور صاف ستھری تھی۔ میں باغ کے پاس چہل قدمی کر رہی تھی، تبھی وہاں ہمارے گاؤں کا زمیندار آ گیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے نورا کی بات یاد آئی تو میں اس کو دیکھ کر جلدی سے گھر بھاگ آئی۔ گھر آ کر بھی میرا دل ڈر کے باعث دھک دھک کر رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہیں کوئی الزام نہ لگا دے مجھ پہ۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، نورا چلی آئی، کہنے لگی، تجھے وڈیرے نے دیکھ لیا ہے، اب تیرا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں ڈر گئی، اسی خوف کا اثر تھا کہ مجھے بہت تیز بخار آن لیا اور میں شام تک بخار میں تپنے لگی۔ میری ماں مجھے کھانا بنانے کا کہہ رہی تھی مگر میرے جسم میں تو جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔
تنگ آ کر ماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے ہاتھ لگا کر چیک کیا، چیخ پڑی۔ پھر فوراً ہی گاؤں کا واحد ڈاکٹر جو سب کا خدا ترسی کر کے فری میں علاج کرتا تھا اس کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور اماں سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا کہ بچی کو فکر اور پریشانی سے دور رکھیں، زیادہ خوف و فکر کے باعث دماغ کی رگ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ماں مجھے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، کس بات کی ٹینشن ہے تجھے؟ کیوں مرنے والی ہوئی پڑی ہے؟ تب میں نے ہمت کرتے ہوئے ماں کو بتایا کہ گاؤں کے اس ذمہ دار کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے جو ہر سال نئی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد طلاق دے دیتا ہے۔ میری بات سن کر ماں میری بات کو نہ سمجھی اور بولی، تو تجھے اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کون سا چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے؟ ماں کی بات پر میرا دل کیا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ اس سے پہلے کہ میں ماں کو سمجھاتی، باہر کے دروازے پر زور زور سے دستک دی جانے لگی۔ دستک کی آواز سن کر میں سانس روک گئی۔ دروازہ کھولا گیا تو باہر ذمہ دار اپنے بندوں کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کے ساتھ میرا باپ بھی تھا، اسے بھی شاید ساتھ لے کر آئے تھے۔ ابا نے ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور ماں سے چائے بنانے کا کہا، پر ذمہ دار نے چائے بنانے سے منع کیا۔ آخر کو امیر بندہ تھا، غریبوں کے گھر کی چائے پانی کیوں پیتا؟ اس نے اماں کو بیٹھک میں بلا لیا اور میرا ہاتھ مانگ لیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو اماں تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی اور غصے سے بولی، ذمہ دار صاحب، ہم غریب ضرور ہیں پر بے غیرت نہیں جو روپے پیسے کے لیے ہم اپنی بیٹی کا سودا کریں۔ ہم اپنے قرضے خود اتار لیں گے پر اپنی بیٹی کو داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ ذمہ دار بات کر کے چلا گیا۔ اب ابا اماں کو فیصلہ کرنا تھا، بیٹی کی عزت یا پیسہ۔ میں نے جب یہ بات اپنی بہن کی زبانی سنی تو ساتوں آسمان جیسے دھڑ دھڑ کرتے میرے اوپر آن گرے۔ آخر کو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اماں تو صاف دو ٹوک جواب دے چکی تھی کیونکہ اماں نے اپنی بہن کو جو زبان دے رکھی تھی اور اسی سال گندم کی کٹائی کے بعد میری شادی ہونا طے پائی تھی، مگر ابا پر ضد تھا کہ ایک دفعہ شہر سے بات کر لی جائے، پھر جیسے وہ کہے گی ویسا ہی کر لیں گے۔ مجھے ابا کی بات پر غصہ تو بہت آیا کہ ابا ناواقف تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے، پھر بھی ایسی بات کر رہا ہے جو میں مر کے بھی نہ پوری کر سکوں۔ ابا کے بارہا اصرار پر اماں نے حامی بھری اور ابا کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ ابا میرے پاس آئے اور کہنا شروع کیا، دیکھو بیٹی، ہمارا کوئی بیٹا نہیں جو ہمارا سہارا بنے، جو اپنی بہنوں کے خواب پورے کرنے میں میری مدد کرے۔ ہمارے گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، پچھلے 7 سالوں سے ہم پہ جو قرضہ ہے وہی اترنے کا نام نہیں لے رہا، اور پھر تمہاری چھوٹی بہنیں بھی ابھی بہت سی خواہشات دل میں دبا لیتی ہیں۔ اگر تم اس شادی سے ہاں کر دو اور ایک دن کے لیے نکاح کر کے طلاق لے لو تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور رہی بات تمہارے منگیتر کی، تو وہ بھی کوئی چیئرمین نہیں لگا ہوا جس سے تم سے شادی کر کے کوئی منتر پڑو گی اور سب کچھ منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ تم سے سچا پیار کرتا تو تمہاری مجبوری کو سمجھے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ابا مجھ سے بات کر کے چلا گیا اور مجھے شش و پنج میں مبتلا کر گیا۔ میں نے ساری باتوں کا سوچا اور پھر ایک فیصلہ کیا۔ میں نے ابا سے کہہ کر اپنے منگیتر صفدر کو بلایا تاکہ اس سے مشورہ وغیرہ کر سکوں۔ اگلے دن صفدر کام سے واپسی پر ہمارے گھر آ گیا۔ میں اسے لے کر چھت پر آ گئی تاکہ آرام سکون سے بات کروں۔ میں نے صفدر کو ابا اور ذمہ دار کی کہی باتیں ساری سنا دی تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، مگر مجھے ایک چیز کو چننا تھا، یا اپنا مستقبل یا اپنی بہنوں کا روشن مستقبل اور ابا کا سہارا۔ صفدر نے میری بات سن کر انکار کر دیا اور اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، میں ابا کے فیصلے پر راضی ہوں۔ صفدر غیر یقینی طور پر واپس پلٹا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ہمارے صدمے کی اس کی آواز جیسے گونگ ہو گئی تھی۔ میں سب جانتے بوجھتے بھی اس سے نظریں چرانے لگی۔ ہاں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، کیونکہ میرے والدین کا کوئی بیٹا نہیں اور میں ان کا قرض میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر ایک ہی دن کی تو بات ہے، ہمارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور بغیر کسی فکر کے ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے؟ اتنا ہی پیار تھا تمہیں مجھ سے جو مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو۔ میری ایموشنل باتیں سن کر صفدر کا دل نرم پڑ گیا اور وہ شادی کے لیے مان گیا۔ صفدر کے جانے کے بعد میں نے ابا سے کہا، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ یہ میں نے جس ہمت اور صبر سے کہا تھا میں ہی جانتی تھی، یا میرا خدا، پر مجھے یہاں پر کمزور نہیں پڑنا تھا، سو میں نہ پڑی اور ابا نے ذمہ دار کے یہاں پیغام بھجوا دیا۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنا سر پیٹنے لگی اور مجھے سمجھانے لگی، پر میں فیصلہ کر چکی تھی، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ ماں کی تکلیف کا بھی میں اندازہ لگا سکتی تھی، پر ابا کا بھی کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ اس عمر میں قرض کی ٹینشن لیتا، وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں اپنے فیصلے پر قائم رہی تو اماں نے بھی چپ سادھ لی اور یوں ایک ہفتے کے اندر اندر نکاح کی تیاریاں ہوئی۔
اور میں لال جوڑے میں رخصت ہو کر اس محل ماں بگلے میں آ گئی۔ سارے دن کی تھکی ہاری میں جب نرم گداج بیڈ پر بیٹھی تو بیٹھتے ہی مجھے نیند کی مہربان دیوی نے اپنی آغوش میں بھر لیا اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے کب سو گئی پتہ ہی نہ چل سکا۔ آنکھ تو میری تب کھلی جب میں نے اپنی کلائی پر کچھ رینگتا ہوا محسوس کیا۔ مارے خوف کے میرے حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ میں نے بہت ہمت جمع کر کے اس شے کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے آنکھ کھولی تو دیکھا میرے شوہر میری کلائی پر انگلی پھیر رہا ہے۔ پھر اچانک پتہ نہیں چلا میرے شوہر کو کیا ہوا، اسے میری کلائی چھوڑ دی اور دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بولا، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہے، جلدی اٹھو، چینج کرو۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی پر پہلی ہی رات کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جو وہ مجھے طلاق نہ دیتا۔ میں کپڑے بدل کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر ہم ہاسپٹل پہنچے تو وہاں جا کر جو مجھ پر انکشاف ہوا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میرا شوہر ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد بولا، وہ لڑکی تم ہی تھی جس کی تلاش میں نے آج تک اتنی ساری شادیاں کی ہیں۔ بس تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آج میری تلاش ختم ہوئی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اب سے تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ میں اس کی اس بات سن کر بے ہوش ہو گئی اور مجھے گاڑی میں ڈال کر گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب مجھے ہوش آیا تو اس کی باتیں یاد کر کے میری روح کانپ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ میرا شوہر تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا مگر ملازمائیں بہت تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے گھر والے نہیں آئے اور آپ کا مالک کہاں گیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ بولی کہ آپ کے گھر والے آئے تھے مگر مالک نے ان کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا ہے کہ اپنی بیٹی سے ملنے آپ لوگ جب مرضی آؤ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر میں اسے طلاق نہیں دے رہا اور مالک نے آپ کے گھر والوں کو پیسوں کا بھرا بیگ اور رہنے کو گھر بھی دیا ہے جی۔ نوکرانی کی بات سن کر میرا دل کیا میں چیخ چیخ کر روؤں۔ میرے گھر والوں نے مجھے کتنا بے مول کر دیا تھا۔ میں خود ہی خود کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس ذمہ دار سے کس منہ سے بحث کرتی جب میرے گھر والے ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ صفدر کے بارے میں سوچ کر ہو رہا تھا۔ اسے جب پتہ چلے گا میری طلاق نہیں ہوئی تو وہ مجھے بے وفا سمجھے گا اور سوچے گا کہ میں نے پیسوں کی چمک دمک دیکھ کر طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر میرے دماغ کی شریانیں پھٹنے جیسی ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر میں اپنی مرضی سے اپنے گلے میں ڈلا ہوا توق کیسے اتاروں۔ اس سے پہلے میں رونا شروع کر دیتی میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھ سے میرا حال دریافت کرنے لگا۔ میں نے اس جھوٹے بندے کو دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا جس نے ایک رات کی بات کر کے شادی کی تھی اور اب اپنی بات سے مکر رہا ہے۔ اس نے میرے چہرے کو چھونا چاہا تو میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، میں تب تک تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی جب تک تم مجھے اس راز کی حقیقت نہیں بتا دو گے۔ تم کیوں ہر سال لڑکی سے شادی کر کے اسے طلاق دیتے ہو اور اب مجھے کیوں نہیں دے رہے طلاق؟ میرے شوہر نے میری بات سنی تو بولا، میں نے نکاح کیا ہے تم سے، بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ تمہیں چھونے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں مگر میں چونکہ اب ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو آج نہیں تو کل تمہیں اس بات کا جواب ضرور مل جائے گا۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آیا مگر میں ضبط کر گئی اور بولی، مجھے تم سچ بتاؤ گے تبھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ جان لینے کی بات پر میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر گزرا تھا پر اس نے جلدی خود پر قابو پایا اور بولا، راز تو میں تمہیں بتا ہی دوں گا مگر یاد رکھنا مجھ سے کوئی بھی بے وفائی یا اپنی جان لینے کی بات سوچی تو تمہارے پورے خاندان کی خیر نہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے ہی کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں یہ بات تو بھول ہی گئی تھی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے شادی کی ہے اور کسی عام بندے سے نہیں بلکہ گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار سے جسے کوئی قانون پولیس کچھ تک نہیں کہہ سکتی تھی۔ میرا دل کیا میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روں مگر میں اس کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بس چپ رہ کر اس کی جاسوسی کرنی تھی تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ مجھے چپ دیکھ کر میرے شوہر نے بھی دوبارہ مجھ سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کی اور اس کی یہی بات مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی کہ کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے کر اتنا مطمئن کیسے رہ سکتا ہے۔ شادی کو 3 دن گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ مجھے طلاق دے دے مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ آخر اسے میری تلاش ہی کیوں تھی؟ میں تو اسے جانتی بھی نہ تھی۔ اپنے مسئلے کا یہی حل نکالا کہ اس پر نظر رکھوں۔ میرا شوہر جب بھی کال پہ بات کرتا تو اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا اور اس کی یہ حرکت میری نظروں میں مزید مشکوک بنا رہی تھی مگر اسے تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ اسے پوچھنے پر بھی وہ سچ نہ بتاتا تو بہتر یہی تھا کہ اس سے میں ایسی کوئی بات ہی نہ کرتی۔ ایسے کرتے کرتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا جیسے میں کبھی بھی حقیقت جان نہ پاؤں گی پر مجھے ہمت نہ چھوڑنی تھی۔
میں دل و جان میں ہی دعائیں کرتی رہی کہ کسی طرح سے بھی اس کے راز کا انکشاف ہو جائے تاکہ میں اسے غلط ثابت کر کے جان چھڑوا سکوں۔ آخر ایک دن آ گیا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر کے نمبر پر کسی کا فون آیا۔ پہلے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا، پھر مجھے سوتا دیکھ کر ہی وہیں بیٹھ کر بات کرنے لگا۔ دوسری طرف تو نہ جانے کوئی کیا کہہ رہا تھا، پر اپنے شوہر کی باتیں سن کر کچھ خاص میرے پلے نہ پڑا۔ پر اس وقت میری نیند اڑ گئی جب میرے شوہر نے کہا، یار کسی بھی طرح اس بلا سے میرا پیچھا چھڑوا دو ورنہ کام تمام کر دو اس کا روز روز کی بک بک سے تنگ آ گیا ہوں میں۔ میں نے جب اتنا سنا تو میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں جان چکی تھی یہ کوئی لڑکی کا معاملہ ہے۔ اب تو مسئلہ اور بھی سنگین ہو چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ کسی بھی طرح مجھے اس مظلوم لڑکی کو اس کے چنگل سے آزاد کرانا ہے، ورنہ اس جابر انسان کے لیے کسی انسان کی جان لینا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اگلے دن جب میرا شوہر گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکل گئی۔ ملازماؤں کو پہلے میں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اب بے فکر ہو کے میں سب کام کر سکتی تھی۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے مجھے میرے دل نے ملامت بھی کیا، پر میں دل کو مضبوط کر کے اپنے ارادے سے باز نہ آئی اور اس کو ایک گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میں وہیں سے بس واپس پلٹ آئی۔ اب میرا دماغ جلد از جلد خیال بن رہا تھا۔ میں انہی خیالوں میں بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گھر آیا اور وہ پھر کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر سننے لگی تو وہ کسی سے کہہ رہا تھا، کل پھر اسی جگہ آ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، چلو آنکھ مچولی کے کھیل سے جان چھوٹنے والی ہے۔ اس سے پہلے میرا شوہر پیچھے مڑ کر دیکھتا، مجھے کھڑا دیکھتا، میں جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ بے صبری سے مجھے کل کا انتظار تھا۔ کل کا دن آیا تو اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں اس کے پیچھے ہی گھر سے نکل گئی۔ آج میرا شوہر راستے میں ہی 2-3 بندوں سے ملا تھا۔ اب مجھے ٹینشن ہونے لگی، کہیں ان 2-3 بندوں میں سے ہی کوئی وہ نہ ہو جس کی وجہ سے مجھے آزادی مل رہی ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے شوہر کو شک ہو گیا ہے کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں، تبھی وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہا ہے تاکہ میں سمجھ نہ سکوں اور تنگ آ کر اپنی حرکت چھوڑ دوں۔ اپنی اس سوچ پہ خود کو یہ سوچ کر ملامت کیا کہ اگر وہ جان لیتا تو اسے مجھے کمرے سے باہر نکلنے سے منع کرنے کے لیے کسی سے ڈرنے یا اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب میرا شوہر بھی اس وقت گھر میں داخل ہوا اور جا کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس کمرے کے ساتھ ایک کمرہ بھی تھا۔ میں جلدی سے جا کر اس کمرے میں گھس گئی اور ایک سوراخ سے دوسرے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ تب وہ 3 آدمی وہاں آئے اور میرا منگیتر صفتر بھی۔ ان سب کو وہاں دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا اور میں سب پہ لعنت بھیجتی چوری چھپکے وہاں سے نکل کر گھر آ گئی۔ میں جتنا اس مسئلے کو آسان سمجھ رہی تھی یہ اتنا ہی شیطان کی آنت کی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ میں پریشان بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گھر آیا اور مجھے اداس بیٹھے دیکھ کر بولا، آج جمعے کا دن ہے، نہا دھو کر اچھے سے تیار ہو جانا، کہیں جانا ہے، میں جمعہ پڑھ کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں اور تمہارے سبھی سوالوں کے جواب بھی تمہیں وہیں دیے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں جلدی سے نہانے چلی گئی تاکہ اس کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو سکوں۔ نہا دھو کر میں اچھے سے تیار ہو چکی تھی اور گھر کے گراؤنڈ میں چہل قدمی کرتی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، تبھی مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میرا شوہر آ چکا تھا اور میرے بارے میں پوچھ کر مجھے پکارتا ہوا گراؤنڈ کی طرف آیا۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور اس کے پاس چلی گئی، پھر میں چپ چاپ جا کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ میرا خاموش ہونا میرے شوہر بھی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے مزید کوئی بات نہ کی اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ہماری گاڑی گاؤں کی اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر چلتی جا رہی تھی اور میں اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتی اداس ہو رہی تھی۔ گاؤں کی فصلیں، سرسبز باغ اور ٹیوب ویل دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں کھیل کود کر میں بڑی ہوئی تھی۔ تبھی آموں کا باغ میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو جیسے کسی نے میری آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی تھی۔ مجھے آموں کے باغ سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ یہاں وہ جگہ تھی جہاں میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ کاش میں اس دن گھر سے باہر نہ نکلی ہوتی، مگر اب وہ کاش واپس نہیں لوٹ سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم پتہ نہ چلا کہ کب سفر ختم ہوا اور اپنی منزل پر پہنچ بھی گئے۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب گاڑی رکی اور میرا شوہر گاڑی سے باہر نکل کر میری سائیڈ والا دروازہ کھولنے کھڑا تھا۔ اس کو اپنی طرف متوجہ پا کر میں گاڑی سے نیچے اتر آئی اور ہم دونوں ایک دربار کی طرف جانے لگے۔ دربار کے بائیں سائیڈ پر بنے کچے مگر صاف ستھرے گھر میں مجھے لیے میرا شوہر داخل ہوا اور ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں ایک بابا جی آئے اور بولے، ہاں بھائی برخوردار، تمہاری تلاش ختم ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی بابا جی، اور یہ میری بیوی ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ دونوں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بابا جی کے بیٹھنے کے بعد میرا شوہر بولا، بابا جی
میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں تاکہ اپنی بیوی کو سچ بتا سکوں اور نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ اجازت ہے، جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ ان کی گھمانے والی باتیں سن کر میری پیشانی پہ سلوٹیں پڑتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ڈھونگ لگ رہا تھا۔ پھر میرا شوہر اٹھ کھڑا ہوا اور ہم اجازت لے کر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میرے شوہر نے سب ملازموں کو چھٹی دی اور سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے لگا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ ڈرنے کی وجہ میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، جسے دیکھ کر میرا شوہر بولا، ڈرو نہیں، یہ بس احتیاط تھی تاکہ کوئی یہ راز جان نہ سکے۔ اس کی بات سن کر میری سانس میں سانس آئی۔ پھر میرا شوہر مجھے لے کر بیڈ پہ بیٹھا اور بولا، یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں 20 سال کا تھا۔ ہم ضدیں پوچھتی رہی تھے، مگر ہمارے کسی رشتے دار نے ہم پر ایسا کڑا جادو کیا تھا کہ ہماری دولت بھی ختم ہونے لگی اور میری صحت بھی گرتی چلی گئی تھی۔ ایک دن میں شکار کھیلنے گیا ہوا تھا کہ مجھے شکار نہ ملا اور میں غصے میں یہ سارے نشانے ضائع کرنے لگا۔ میں اپنے اس کام میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے آس پاس کا کچھ ہوش نہ تھا۔ پھر یہ بابا جی جنگل میں جڑی بوٹیاں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا کرتے دیکھ کر میرے پاس آئے اور بولے، تم پر تو جادو ہے اور اتنا کڑا ہے کہ جس لڑکی سے بھی تم شادی کرو گے وہ تمہارے شریر کی طاقت ختم کر دے گی اور تمہاری دولت فنا ہو جائے گی، مگر ایک شرط، یہ ایسا نہیں ہوگا اگر تم ایک دفعہ ان کو بغیر شوہر کا حق لیے طلاق دے دو تو۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہ لڑکی ضرورت مند ہو۔ میں بہت پریشان ہوا اور کہا، ایسے تو میں کبھی اصل والی شادی نہیں کر سکوں گا، پر وہ بابا جی جا چکے تھے۔ پھر جب پہلی بار میں نے شادی کی تو دیکھ بھال کر ایک ضرورت مند لڑکی سے کی، تو اپنی بیوی کو چھوئے بغیر ہی مال و دولت دے کر طلاق دے دی۔ اس طرح میری دولت پر بہت اضافہ ہوا اور جادو کا زور بھی کم ہوا۔ پھر اور اسی طرح دوسری شادی کی تو میں الیکشن جیت گیا، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور اس طرح کر کر کے میں نے 10 شادیاں کی۔ اس طرح مکمل جادو مجھ پر سے ختم ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا، اگر ایسے ہی شادی کر کے میں طلاق دیتا رہا تو میں اپنا وارث کسے بناؤں گا اور اتنی جائیداد کس کے لیے اکٹھا کرتا جاؤں گا۔ پھر میں اسی جگہ گیا اور ان بابا جی کو تلاش کرنا چاہا، پر وہ نہ تھے اور نہ مجھے ملے۔ میں شادی کر کے اور طلاق دے کر تنگ آ چکا تھا۔ میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے در در کی خاک چھانی، بابا جی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ کب تک میں اسے طلاق دیتا رہوں گا اور نکاح کرتا رہوں گا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد مجھے بابا جی کے ٹھکانے کے بارے میں پتہ چل ہی گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو جیسے ہی ہمت جمع کر کے گر سا گیا۔ ایک دن آرام کیا اور اگلے دن بابا جی سے کہا، میں اب تھکنے لگا ہوں بابا جی، میں کب تک لوگوں کی باتیں سنتا رہوں گا؟ مجھے بتا دیں، مجھے مزید کتنی شادیاں کرنے پڑیں گی اور طلاقیں دینی پڑیں گی تاکہ میں ایک دفعہ سب کر کے چین سکون سے اپنی زندگی گزار سکوں؟ بابا جی میری بات سن کر مسکرائے اور بولے، بیٹا، تب تک تم شادیاں کرتے رہو اور طلاق دیتے رہو جب تک تمہیں ایسی لڑکی نہ مل جائے جو تمہارے خاندان کا وارث پیدا کرنے والی ہوگی۔ بابا جی کی بات سن کر میں جھنجھلا گیا اور بولا، اس کی کوئی خاص نشانی بتا دیں تاکہ میں اپنی تلاش جاری رکھ سکوں۔ پھر بابا جی نے کہا، اسے دیکھ کر جو سب سے پہلے تمہارے دل میں خیال آئے گا وہ یہ کہ اس سے بعد میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ جب تمہیں دیکھا تو میرے دل نے یہی کہا، یہی ہے وہ لڑکی جو میری بیوی بنے گی۔ یوں میں نے تمہارے گھر رشتہ بھجوایا اور ہماری شادی ہو گئی۔ اپنے شوہر کی ساری باتیں سن کر بھی مجھے کچھ تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا، کیونکہ جب شادی کی رات میرا شوہر مجھے دیکھنے کے بعد ہاسپٹل لے گیا تو وہاں جا کر اس نے کہا تھا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس کی مجھے اب تک تلاش تھی۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد میں نے یہ پوچھنے کا ارادہ کیا اور کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ یہی بات سچ ہے، جبکہ ہر لڑکی کی شادی کی رات تم طلاق دے دیتے تھے اور مجھے لے کر ہاسپٹل چلے گئے؟ یہ ہاسپٹل والا کیا راز ہے؟ اس سے کب تک پردہ اٹھانے کا ارادہ ہے؟ میری بات سن کر میرا شوہر بولا، سارے راز آج ہی جان لو گی، کچھ قلب قریب ہی رہنے دو۔ مگر میں نے سوچا، اگر آج یہ راز پوچھ سکی تو پھر شاید کبھی نہ پوچھ سکوں گی، اس لیے آج ہی پوچھنے کا ارادہ کیا۔ مجھے لگتا تھا میرا شوہر میرا چیک اپ کروانے کے لیے لے کر گیا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ میں انچھوئی ہوں یا نہیں، پر یہ بات میں شک کی بنا پر اس پر تھوپ نہیں سکتی تھی جب تک اس کے منہ سے نہ سن لیتی۔ میں مجبور تھی، ایک ایسے انسان سے ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی جسے میرے کردار پر پہلے دن ہی شک تھا۔ بے شک میں اپنے کزن کو پسند کرتی تھی اور منگنی بھی کر رکھی تھی، مگر میں نے یا صفدر نے کبھی بھی اپنی حد پار کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ پھر کیسے میں اتنی بڑی بات برداشت کرتی؟ اگر میں صاف نہ ہوتی تو کیا مجھے بھی اب تک طلاق ہو چکی ہوتی؟ یہ باتیں میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک طرف میرا شوہر تھا جو شادی کی پہلی رات ہی مجھے ہاسپٹل لے گیا اور میرا منگیتر تھا جسے میں نے اپنی مجبوریوں کے آگے
کچھ نہ جانا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ یہی باتیں سوچ کر میرے آنسو بہنے لگے۔ تب میرے شوہر نے بڑی بے رحمی سے میرے آنسو صاف کیے اور کہا، جاننا چاہتی ہو وہ راز کیا تھا؟ دیکھو اپنی بائیں کلائی پر جو برتھ مارک بنا ہوا ہے، وہی راز ہے، جسے دیکھ کر میں شوق میں چلا گیا اور تمہیں لے کر ہاسپٹل چلا گیا تاکہ پتہ چلا سکوں یہ واقعی حقیقت ہے یا مجھے خواب لگ رہا ہے، کیونکہ بابا جی نے دوسری نشانی یہ بتائی تھی کہ اس لڑکی کی کلائی اور کمر پر گرہن کا نشان لگا ہوگا، اس لیے تمہیں اسپتال لے گیا تاکہ لیڈی ڈاکٹر تمہیں دیکھ لے اور مجھے بتا سکے کہ تمہاری کمر پر نشان ہے یا نہیں۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ تم وہی لڑکی ہو تو میں خوش ہو گیا۔ میری شادی ایسی لڑکی سے ہی ہونا میرے لیے صبر کا پھل تھا، اور جن لڑکیوں کو میں طلاق دیتا تھا وہ انچھوئی ہی ہوتی تھی، بس ان کی کلائی کو دیکھتا تھا اور طلاق دے دیتا تھا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں لکھی سچائی دیکھ کر میں نے نئی زندگی کی شروعات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر میرا شوہر بولا، ایک بات تو تم نے پوچھی ہی نہیں۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تب میرا شوہر بولا، میں جان چکا تھا کہ تم میرا پیچھا کر رہی ہو اور میں چاہتا تھا کہ تم وہی سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، مگر تم سب دیکھے بغیر ہی واپس آ گئی۔ تمہارے منگیتر صفدر نے مجھ سے رقم لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر تم مجھے پیسے نہ دو گے تو میں شہر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم جس کی محبت کا دم بھرتی ہو وہ بھی لالچ میں نکلا تو اسے پیسے دیے اور اس نے تمہاری محبت ان پیسوں کے آگے فروخت کر دی۔ اگر میں اسے پیسے نہ دیتا تو وہ تمہیں ورگلانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں چاہتا تو اسے اس کا بہت اچھا جواب دے سکتا تھا، مگر وہ والدین کا اکلوتا بیٹا سمجھ کر معاف کر دیا۔ اب یہ سن کر میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے صفدر جیسے لالچی انسان سے بچا لیا تھا۔ مجھے اپنا شوہر دنیا کے سب مردوں سے اچھا اور مثالی شوہر لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے ہی میرے ماں باپ کو رہنے کی جگہ، اچھا گھر اور روپیہ پیسہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے میں کچھ برائی نہ تھی۔ میں اپنے نصیب پر راضی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش بھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میری دوسری بہنوں کی بھی اچھی جگہ شادی ہو چکی تھی اور میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ رہا صفدر تو اسے میں بھلا چکی تھی۔ اب ہماری زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ شاید قدرت نے ہمیں ایسے ہی ملانا تھا، اور آج اس فیصلے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔